ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. صدق اللہ العظیم. وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمامی خوش عقیدہ سنی سے العقیدہ مسلمانوں کو ماہ رجب شریف بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر نازل فرمائے. رجب شریف کا مہینہ ہمارے درمیان حاضر ہوا اور اس کی بہاریں جیسے ہی نظر آئیں اور ہم نے رمضان کی خوشبو کو محسوس کیا ہے. اور یقیناً ماہ رمضان شریف میں جو سحری کی بہاریں ہوتی ہیں اور افطاری کے وقت جو رونق ہوتی ہے، تراویح کے اندر تلاوت قرآن کے وقت جو قرآن کی خوشبو بکھرتی ہے اور پھیلتی ہے، وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں اور دل سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے رجب عطا کیا ہمیں رمضان بھی عطا فرما دے. رجب شریف کے حوالے سے کچھ باتیں میں پیش کروں گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رجب شریف ایک بابرکت مہینہ ہے اور عزت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. سارے مہینے عزت والے ہیں، لیکن جن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان میں سے ایک مہینہ یہ ہے. اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی اور اس مہینے میں نیکی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اہمیت عطا فرمائی اور گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اس لیے گناہوں سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے. ہمیشہ گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ بہت سخت ناپسند ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہے جہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کعبہ شریف میں دیکھ لیں، ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو ایک گناہ بھی کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ گناہ.
تو اب رجب شریف میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا کرم کہ وہ ہمیں ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ نہیں دے گا، لیکن کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ گناہ کی حیثیت کیا ہے، آپ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، چھوٹا گناہ بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا چھوٹا بڑا کیا، جو اللہ کو ناراض کر دے وہ سب سے بڑا ہے، جو اللہ کو ناراض کر دے وہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا یہ تصور کریں، لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس مہینے کے اندر بد دعائیں ظالموں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی جلد قبول کرتا ہے۔ دعا کرو اپنے حق میں، دعا کرو تمام مسلمانوں کے حق میں، اور جتنے ظالم ہیں ان کے حق میں پہلے تو ہدایت کی دعا کرو۔ اللہ اگر ان کو ہدایت ملنی ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں ہلاک فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں تھا، ایک بوڑھا آدمی گزرا وہاں سے جو اندھا تھا اور لنگڑا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کے آگے ایک آدمی اور چل رہا تھا جو اس بوڑھے کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے کر کے جا رہا تھا۔ فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بوڑھا شخص اندھا اور اوپر سے لنگڑا، اور ایک آدمی اس کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس شخص نے جو اس بوڑھے کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جا رہا تھا، اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے امیر المومنین، صبغہ کے 10 بیٹے تھے، ایک شخص تھا صبغہ، اس کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان 10 کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی وہ صبغہ میرا چچا لگتا تھا اور اس کے 10 بیٹے میرے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اپنے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا، یعنی میرے سگے بھائی کوئی نہیں تھے، یہ میرے 10 چچا زاد بھائی تھے۔ میں اپنے چچا صبغہ کے 10 بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں ہی رہتا تھا، یہ مجھ پر ظلم و ستم کرتے، میرا مال چھین لیتے تھے، میں ان کو اللہ کا خوف یاد دلاتا، رشتہ داری یاد دلاتا کہ مجھ پر ظلم نہ کرو، مگر یہ ظلم سے باز نہیں آئے۔ میں نے ان کے احالت پر چھوڑ دیا، لیکن جب حرمت والا مہینہ رجب آیا، میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی۔ آج بھی اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے نا تو ڈرنا اس بات سے کہ وہ مہینہ آ چکا ہے کہ اگر تمہارے خلاف بد دعا کر دی گئی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کہا کہ جیسے ہی رجب آیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک کر دے۔ 10 بیٹے ہیں، ایک کو چھوڑ کے سب کو ہلاک کر دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے، اس کو گھسیٹتا ہوا رہے۔ اسی سال ایک ایک کر کے صبغہ کے 9 بیٹے مر گئے، 9 بیٹے مر گئے اسی سال۔ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رجب المرجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور امام ابن عساکر نے روایت میں بیان کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، رجب کی، اور اس مہینے کے اندر اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہیں کرتے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو ظالم کے خلاف وہ دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی اس مہینے کے اندر۔ تو اس مہینے میں وہ ظالموں کے خلاف دعائیں کرتے تھے۔ امام زکریا قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں کہ اس ماہ میں عبادتیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے جب ان کی ماں نے لا کر کے حضور کی بارگاہ میں چھوڑا تھا، اور آخری وقت تک کے حضور کے خادم بنے رہے گے 10 سال کی عمر میں۔
حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا ہے؟ اس مہینے کا نام رجب شریف ہے نا، رجب المرجب۔ فرمایا رسول اللہ اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ تو ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اس لیے کہ اس مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے بہت زیادہ بھلائی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی شعبان اور رمضان کی پوری تیاری اس مہینے میں کروائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں بالکل تیار ہو جائیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ ماہ رجب کا ایک نام شہر اسم، بحرہ مہینہ، ماہ رجب کا نام ایک رجب بھی ہے، ایک اس کا نام اسم، الف اب اس کے اوپر زبر آ گیا تو وہ حمزہ ہو گیا، صاد اور میم، اسم، بحرہ، اسم کا معنی تھا بحرہ جو ہے بحرہ ہونا، تو شہر اسم یعنی بحرہ مہینہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس نام کی وجہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جتنے مہینے ہیں رجب کے علاوہ، ہر مہینہ جو بھی اس کے اندر آپ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے گا۔ اگر آپ نے کسی مہینے میں نیک کام کیے تو نیکی کی گواہی دے گا، برے کام کیے تو برے کی گواہی دے گا، لیکن فرمایا سوائے رجب کے یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن صرف اچھائیاں بیان کرے گا، صرف اچھائیاں بیان کرے گا۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے نے کیا تجھ میں گناہ بھی کیا، برائی کی، تو یہ کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں ہے۔ یہ مہینہ کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شہر اسم، بحرہ مہینہ، یعنی یہ اس مہینے کا اتنا، بتاؤ جس مہینے کو اللہ نے پیدا کیا اس مہینے کا اتنا کرم ہے تو اللہ کا کرم کتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے گا، تو اس مہینے کی اب ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض علماء نقل فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے جو ہوتے نا جس سے مارا جاتا ہے چھپا لیتے تھے، جنگ سے رک جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کافر وغیرہ نیزے چھپا لیتے تھے، جنگ سے رک جایا کرتے تھے، تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے، اب کسی کو ستانا نہیں ہے۔ مسلمانوں پر افسوس ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہو۔ کبھی کبھار تو زبان تلوار سے بھی زیادہ خطرناک کام کرتی ہے، تلوار سے بھی زیادہ خطرناک کام کرتی ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر اگر کافر اس مہینے کی عزت کرتے تو ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں کتنی اس کی عزت کرنی چاہیے، جبکہ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو چھپائے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں صرف ہماری اچھائیوں کو پیش کرے گا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کا ایک نام العصب بھی ہے۔ کیا ہے اس کا ایک نام؟ العصب۔ عصب کہتے ہیں تیز بہاؤ کو، جیسے کوئی چیز بہت تیزی کے ساتھ آئے اس کو کہتے ہیں عصب۔ تو اس کا نام العصب کیوں ہے؟ تیز بہاؤ۔ فرماتے ہیں اس وجہ کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کا بہاؤ جو ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ توبہ کرنے والے پر برستی ہے، وہ رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان خوب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں فوراً قبول کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے وہ۔ تو فرمایا اس وجہ سے اس کا ایک نام کیا ہے؟ العصب بھی ہے۔ اور علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ یہ خیر و بھلائی کی چابی ہے۔ چابی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہینے اور شعبان میں خوب زیادہ بھلائی ملے گی، تو اس بھلائی کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے ان بزرگان دین کا بے پناہ کرم ہے کہ انہوں نے رجب کی عظمت کو محسوس کیا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ ہمیں شعبان اور رمضان کی تیاری کروا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے مشاہدے کیے وہ ہمارے سامنے بیان کیا، تاکہ غلامان مصطفیٰ بھی شعبان اور رمضان کے لیے رجب کے اندر تیاری کرے وہ۔
میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب شریف آتا تو یہ دعا پڑھتے تھے جو ابھی ہم نے نماز میں دعا پڑھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، آگے کیا ہے؟ رمضان. سب کو یاد ہے نا؟ یہ کثرت سے پڑھو. مفتی احمد یارخان نعیمی اس حدیث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رجب میں ہماری عبادتوں میں اے اللہ برکت دے، اور شعبان میں خشوع و خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور ہمیں قیام نصیب کر. صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بونے کا مہینہ ہے. بیج بوتے ہیں نا، بیج کھیت میں. صوفیہ نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے. تو فرمایا صوفیہ نے کہ رجب جب آئے نا تو خوب نوافل کے اندر کثرت کوشش کرو، اور شعبان میں اپنے گناہوں پر رو، اور رمضان میں اللہ کو راضی کر کے اس کو خیریت کے ساتھ کاٹ لو. اس لیے ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے. رمضان کی تیاری رمضان کا چاند دیکھ کر کے نہیں ہوتی ہے، رمضان کی تیاری رجب سے ہی ہوتی ہے. اور چاند کا اگر آپ کو انتظار کرنا ہے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اور وقت اتنا زیادہ گزر جائے گا، 60 دن گزر جائیں گے. اور ایک ایک لمحہ رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے ہمارے لیے ایک ایک لمحہ بالکل جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کو رمضان کی تیاری کے اندر کیسے گزارتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے غلاموں کا مہینہ ہے. ہر مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن اس کو خاص حضور نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور تب اللہ کا مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے گویا کہ یہ اللہ کا خاص مہمان ہے ہماری طرف آیا ہوا. رمضان بھی اللہ کا مہمان ہے، لیکن یہ وہ مہمان ہے جو اس مہمان کی آنے کی خبر دے رہا ہے، اور یہ مہمان آ کر کے بتا رہا ہے کہ ایک خصوصی مہمان آنے والا ہے، اس کی تیاری کیجیے. سمجھے؟ تو اس وجہ سے ماہ رجب کے اندر خوب کوشش کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. رجب کی پہلی رات، آج وہ رات ہے ہمارے درمیان، بڑی عظیم رات ہے. اور آپ کو میں بتاؤں جمعرات کی رات بھی ہے، یہ جمعرات کی رات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پھر یہ رجب کی بھی پہلی رات ہے. یہ بہت اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ سب حضور کے صدقے میں مل رہا ہے، سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے. فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات، آج کی رات ہے ہی ہے، کل آنے والی رات بھی ہمارے لیے. 2 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع فرماتی ہیں. اگر رب کی طرف سے کسی کو ایک لمحہ بھلائی کا مل جائے نا، اللہ کی جانب سے ایک لمحہ کسی کو بھلائی کا مل جائے، یقین جانو اس کے لیے تو خوشی کی کیا، اس کے لیے اب دنیا اور آخرت سنوارنے کی بات ہو جاتی ہے. ایک لمحہ اگر کسی کو مل جائے، یہاں اللہ کا بے پناہ کرم، اس نے 2 عظیم راتیں ہمارے لیے جمع فرماتی ہیں. رجب کی پہلی رات آج جمعرات کی رات ہے، اور اس کے بعد کل جمعہ کی رات. فرمایا 5 راتیں، رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات. یہ 5 راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا علامہ ابو الحسن. ان کا معمول تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ وصیت کرتے، یہ رجب کے روزے رکھتے تھے، اور اتنا کثرت سے رکھتے تھے، ان کو اتنا پسند تھا، یہ وصیت کرتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا 3 دن کے بعد دفن کرنا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ کیوں کہتے تھے، وہ وہی بہتر جانے. رجب کے روزے کثرت سے رکھتے تھے، اور جب وصیت کرتے تھے میرا انتقال ہو نا 3 دن کے بعد دفن کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں سکتے میں ہوں. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رجب المرجب کی آمد سے کچھ دن پہلے، اب پوری زندگی ان کی وصیت کیا تھی، مجھے 3 دن کے بعد دفن کرنا. پتہ نہیں میں سکتے میں رہوں اور تم لوگ دفن کر دو. میں سکتے میں رہوں، کیونکہ بزرگان دین پر اکثر سکتے کی کیفیت طاری ہوتی تھی. پتہ چلا کہ میں سکتے میں رہوں اور تم دفن کر دو، تو مجھے 3 دن کے بعد دفن کرنا. لیکن ایک مرتبہ رجب شریف کی آمد سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں، میری اس وصیت پہ عمل نہیں کرنا، میری وصیت ختم. مریدوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا نہیں، اب انتقال کے فوراً بعد دفن کر دینا، ذرا سی بھی انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیوں؟
کہا میں نے خواب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا یا علی، علامہ ابو الحسن علی نام تھا ان کا، حضور نے فرمایا مجھ سے یا علی سم رجبا عندنا، اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس آ کر کے رکھنا، اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس میں آ کر کے رکھنا۔ آپ نے فرمایا مجھے فوراً دفن کر دینا۔ ہوا یوں جیسے ہی رجب کی تاریخ لگی رات میں انتقال ہوا، آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ رات گزرے گی، رجب کا پہلا دن آئے گا اور میں یہ روزہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی ایسا لمحہ آئے اور ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اعمال کرتے رہیں، اللہ اتنا فضل فرما دے جانے کے بعد ہم اپنا پہلا روزہ اپنے آقا کے ساتھ میں رکھیں ان کے کرم کے سائے کے اندر۔ تو یہ ہے ماہ رجب۔ بزرگان دین بڑا اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بصرہ کی ایک نیک خاتون، نیک عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس نیک عورت نے، مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جس کو پہن کر کے میں رجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اب بتاؤ جس کپڑے کو پہن کر رجب میں عبادت کی جائے وہ کپڑا کتنی اہمیت والا ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے اس کپڑے میں کفن دینا جس کو پہن کر کے میں رجب میں عبادت کرتی تھی۔ وفات کے بعد بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفن دے دیا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا اپنی ماں کو دفن کر کے تو دیکھا کہ جو کفن اس نے ماں کو پہنایا تھا وہ گھر کے اندر موجود تھا، جس میں ماں کو کفن دیا تھا وہ کپڑا گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر کے ماں کی وصیت والے کپڑے کو تلاش کیا کہ جس کپڑے میں ماں نے کہا تھا کفن دینا، اس کو تلاش کیا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھا، وہ غائب تھا، اور جس میں کفن دیا وہ گھر میں تھا۔ فوراً غیب سے آواز آئی اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس عورت کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے جو رجب کے، ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، یعنی اس پسندیدہ کپڑے کے اندر۔ اور فرمایا ایسا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے ہیں، یعنی وہ غم میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اس کی خواہش تھی کہ ان کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے، اور اس نے یہ خواہش اس وجہ سے کی کہ وہ رجب کے اندر روزہ رکھا کرتی تھی، تو جو رجب میں روزہ رکھے گا ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ہماری بھی تو خواہش ہے، اگر اس خاتون کی خواہش تھی کہ ہمیں اسی کپڑے میں کفن دیا جائے، ہماری خواہش کیا ہے؟ قبر میں جاتے ہی حضور کا دیدار ہو جائے، قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ حضور کی رحمتوں کی برسات فرما دے، تو یہ خواہش پوری ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ ماہ رجب آ چکا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ ایک عالم دین تھے، ماہ رجب سے پہلے بیمار ہو گئے اور فرمانے لگے میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ میرا انتقال ماہ رجب تک مؤخر فرما دے، رجب سے پہلے موت نہ آئے، ماہ رجب تک مؤخر فرما دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے، اس وجہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ماہ رجب میں اللہ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا انتقال ماہ رجب کے اندر ہوا۔ تو ماہ رجب میں انتقال ہونے کی بزرگان دین دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رجب میں موت عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک عورت پہ عاشق تھا مدتوں سے۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا جس سے عشق کرتا تھا۔ لوگوں کا مجمع دیکھ کر کے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا تم لوگ کس کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو جواب دیا رجب کا۔ حالانکہ یہ جو عاشق تھا یہ غیر مسلم تھا اور یہ اپنی معشوقہ کے قریب گندے ارادے سے ہی گیا تھا، لیکن جب لوگوں کو دیکھا چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہو؟ کہا رجب کا۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود رجب کا نام سنتے ہی تعظیم میں فوراً الگ ہو گیا ہے، فوراً الگ ہو گیا، جبکہ گیا تھا غلط ارادے سے، اور آج اس نے قبضہ بھی پا لیا تھا، قابو پا لیا تھا، یہ غلط کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی سنا رجب فوراً الگ ہو گیا، گندے کام سے باز رہا۔ حضرت عیسیٰ ادھر وہ الگ ہوا، ادھر اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم آیا
ہمارے فلاں بندے سے جا کے ملاقات کرو، فلاں بندے سے، غیر مسلم تھا، آپ اندازہ لگا سکتے، صرف رجب کا نام سن کر کے غلط کام سے باز آ گئے. اللہ نے فرمایا، وقت کے پیغمبر کو فرمایا، اور اولو العزم پیغمبر فرمایا جاؤ میرے بندے سے ملاقات کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کا حکم سنایا اور اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی. جیسے ہی سنا آنکھ سے آنسو آئے. اس نے کہا صرف اللہ کے پیدا کیے ہوئے مہینے کی عزت کی میں نے، تو اس نے آپ کو ملاقات کرنے کو کہا، آپ کو بھیج دیا ملاقات کرنے کے لیے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے ایمان میں داخل فرما لیجیے. یہ ہے ماہ رجب کی برکت کہ یہ صرف نام سن کر کے اگر بندہ، ہمارے پاس تو پہلے سے ایمان ہے نا، اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، تو ہماری زندگی اعمال والی بھی بن سکتی ہے، نیک عمل والی بھی. لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے کچھ مختصر اعمال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ ساری اس کی فضیلتیں تھیں اس بنیاد پر، تاکہ جو اعمال اب میں بتاؤں گا آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو کہ اس مہینے کی شان کیا ہے، اس کی بہاریں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے. کچھ اعمال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے روزہ. فرمایا گیا کہ جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے رات کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. آج کی رات عبادت میں گزارنی ہے، اور عبادت سب سے بہتر اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کیجیے. سب سے بہتر قضا نمازوں کو آپ ادا کیجیے، جو میں نے 2 درس میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کے ساتھ. اور کل روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرو. اور میرے آقا نے فرمایا بے شک اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، اس لیے استغفار کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رجب اور شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا وحیاتا ولا نشورا. اگر کسی نے یہ دعا 7 مرتبہ ادا کی، اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں نا، اللہ ان دونوں کو کہے گا. ایک فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ گناہ. ایک فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ نیکی. اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس کے گناہوں کا نامہ اعمال مٹا دیا جائے. 7 مرتبہ صرف اس دعا کو پڑھنے کی یہ برکت. لیکن یہاں کون سے گناہ ہیں؟ کسی کا حق مارا ہے وہ نہیں، حق ادا کرنا ہے. قضا نمازیں باقی ہیں وہ ادا کرنا ہے. یہاں وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور کچھ حقوق اللہ. نماز بھی اللہ کا ہی حق ہے، لیکن یہ اس وقت تک کہ معاف نہیں جب تک زندگی باقی ہے آپ کو ادا کرنا ہے. ہاں اگر اللہ چاہے قیامت میں معاف فرما دے، لیکن یہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا. کسی کا حق مارا تو یہ تو بندوں کا حق ہے، اور بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے اس کو. لہٰذا میں اس چیز کی وضاحت کرتا. بہت سارے ہمارے حضرات صرف ورد کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے رہتے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. تو 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے. اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں ہے ماہ رجب میں جو ماہ رجب میں استغفار کرے اور 3000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھے گا وہ بخش دیا جائے گا. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہریں، حضرت وہب بن منبہ یہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم شریف کی زیارت کو آیا کرتی ہیں. اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے اور کہے اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، تو فرمایا اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی. وہ
اس لیے روزہ رکھیں، کثرت سے استغفار کریں. اور روزہ اس کے اندر رکھنا، اس کی تو بے شمار فضیلتیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب بڑا عظمت والا مہینہ، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا ہو. اس کو نیکیاں اتنی زیادہ دی جاتی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کیا نبی پاک رجب میں روزہ رکھتے تھے؟ تو فرمایا ہاں رکھتے بھی تھے اور اہمیت بھی دیتے تھے. اس کو صرف رکھتے نہیں تھے جیسے ہم لوگ صرف رکھ لیتے ہیں، باقی اہمیت کچھ نہیں. گناہوں سے بچنا ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے. یہ فرمایا روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کو اہمیت بھی دیتے تھے. اور سیدنا ابو قلابہ فرماتے ہیں رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں اللہ نے ایک محل تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ماہ رجب شریف کی برکت ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے حرمت والے مہینوں میں یعنی عزت والے 4 مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے. اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعہ کی 1/3 رات گزرتی ہے، کل کی جو رات آنے والی ہے، جب اس کا ایک حصہ یعنی رات کے 3 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ گزرتا ہے تو فرمایا کوئی فرشتہ باقی ہی نہیں رہتا ہے، سارے فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں. وہ کل جو آنے والی رات ہے تو میرے عزیزو کل کے دن میں روزہ ضرور رکھو، اس لیے کہ کل کے بعد ہی وہ رات آنے والی ہے. فرمایا امام حضرت سفیان ثوری نے کہ رجب کے پہلے جمعہ کی جو رات آتی ہے، کل جو پرسوں جمعہ ہے اور جو کل اس کی آنے والی رات ہے، اس رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، کوئی فرشتہ ایسا ہے ہی نہیں جو روزہ دار کی بخشش کی دعا نہ فرما رہا ہو. تو کل روزہ رکھو تاکہ کل افطار کرو گے اور افطار جیسے ہی سورج ڈوبے گا فوراً رات شروع ہو جائے گی اور اس رات کا ایک حصہ گزرے گا، سارے فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کرنے لگ جائیں گے. اس لیے کل کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک اس کو خود میں پہلی مرتبہ آج پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اور اس سال جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اصل میں کئی چیزیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں اس سال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حرمت والے مہینوں میں، اب عزت والے مہینے کسی بھی مہینے میں روزہ رکھے، ابھی تو ہمارے پاس ایک مہینہ عزت والا نا رجب شریف، میرے آقا نے فرمایا جو شخص حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھے، کس کا جانتے ہو؟ الخمیس والجمعہ والسبت، جمعرات جمعہ سنیچر. اب یہ پہلا روزہ بھی ہے، رجب کے پہلے روزے کی بھی بے پناہ برکت ہے. اور اوپر سے کل جو آنے والی رات ہے وہ جمعہ کی رات، اور پھر جمعہ کا دن، اور اس کے بعد میں حضور نے کیا فرمایا جو عزت والے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھے. اب یہ 3 دن پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں، جمعرات جمعہ سنیچر. میرے آقا نے فرمایا 3 دن روزے رکھے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اس کو. اور یہ اس میں لطف یہ ہے کہ کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے اور اس کے بعد میں سنیچر ہے. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم. اور پھر سب کچھ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے نبیوں سے افضل بنایا، تمہیں امتوں سے افضل بنایا ہے. جو پچھلے امتیں تھیں نا، 1000 سال 2000 سال پا کر کے بھی وہ ثواب نہ حاصل کر سکے جو رسول اللہ کا غلام ایک لمحے میں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیتا ہے. وہ تمہارا کمال ہے؟ نہیں، سب مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے. یہ سب ان کا کمال ہے، ایک لمحے کے اندر تم وہ ثواب حاصل کر لیتے ہو. جمعرات جمعہ سنیچر، کل کا بھی روزہ رکھو، پرسوں کا بھی روزہ رکھو اور نرسوں کا بھی روزہ رکھو. رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جمعرات جمعہ سنیچر 3 دن ضرور روزہ رکھنا ہے. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر رجب کے حوالے سے فرمایا کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با. را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان، بھلائی، نیکی. امام غزالی فرماتے ہیں گویا اس مہینے کے آتے ہی اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو، اس لیے کہ را رحمت ہے اور
اس کے بعد را اور با کے بیچ میں کیا ہے؟ جیم ہے، اور جیم سے جرم مراد ہے، را سے رحمت مراد ہے، با سے بھلائی مراد ہے، بر۔ امام غزالی فرماتے ہیں گویا اس مہینے کے آتے ہی اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو بیچ میں رکھو اور میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میں رکھ دیا جائے اس کو، میں اس کو دیکھ لوں گا، میرے بندے کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اس پر اپنی رحمتوں کی برسات میں کروں گا۔ تو رجب میں بھی را رحمت ہے، اور اس کے بعد میں اخیر میں با بر یعنی بھلائی ہے، اور بیچ میں جیم جرم ہے، تو گویا اللہ فرماتا ہے میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرم کو رکھ دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ اس کو اس نہر سے سیراب عطا فرمائے گا۔ اب بے شمار باتیں اس حوالے سے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ جو رجب کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں، اس میں بھی آپ 3 اشرا کر لیجیے اب، ٹھیک ہے، 10 دنوں میں سبحان الحی القیوم، سب لوگ پڑھیں سبحان الحی القیوم 100 مرتبہ شروع کے 10 دنوں میں۔ دوسرے 10 دنوں میں سبحان اللہ الاحد الصمد 100 مرتبہ۔ پھر تیسرے 10 دنوں میں سبحان الرؤوف 100 مرتبہ۔ اس کا وظیفہ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ بیان سے باہر ہے، وہ جس کا بیان ممکن نہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا بیان ممکن ہی نہیں ہے، اگر کوئی کتنا ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے شروع کے 10 دنوں میں سبحان الحی القیوم، سبحان اللہ الاحد الصمد، شروع کے 10 دنوں میں سبحان الحی القیوم، دوسرے 10 دنوں میں سبحان اللہ الاحد الصمد، تیسرے 10 دنوں میں سبحان الرؤوف۔ بہت زیادہ بڑا ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہیں، کلمات ظاہری طور پر، ورنہ یہ کلمات بہت بڑے کلمات ہیں ظاہری طور پر پڑھنے کے حساب سے، لیکن اس میں جو اللہ نیکیاں عطا فرما رہا ہے اس کا پھر بے حساب جو ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، یعنی کفارہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ پہلے دن کا روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 3 سال کا، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ جمعرات جمعہ سنیچر، اور اس کا نام بھی حدیث پاک میں آیا جمعرات جمعہ سنیچر کا۔ جمعرات جمعہ سنیچر بھی ہو رہا ہے، پہلا دوسرا تیسرا بھی ہو رہا ہے، ساری برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لہذا اور پہلا روزہ، دوسرا استغفار کثرت سے کرنا ہے، اور تیسرا درود شریف پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور کوشش کریں روزہ رکھیں تو اس کا حق بھی ادا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے نہ بچے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ماہ رجب عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ 6 آسمان کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور پرہیزگاری سے پورا کرے، اس روزے کو رکھ کر کے پرہیزگاری سے پورا کرے، تو وہ دروازہ اور روزے والا، تو وہ دروازہ اور روزہ جس دن رکھا جائے گا، یعنی وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بھی روزہ رکھا اور پرہیزگاری سے پورا کیا تو وہ دروازہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ روزہ اور وہ دن، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے نے پرہیزگاری کے بغیر روزہ رکھا تو وہ دروازہ اور وہ دن اس کی بخشش کی دعا نہیں کرتے، بلکہ اس بندے سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے،
اس لیے روزہ رکھیں تو پرہیزگاری کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں. اور تو پہلا کام روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام استغفار کی کثرت کرنا ہے، اور چوتھا کام درود شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تیسرا کام، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو کمزور ہیں ان کی مالی تعاون کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی رحمتیں عطا فرمائے، اور اس مہینے کو نیکیوں میں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.